السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے کہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو واقعہ ہے یہ اس وقت کا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دائی حلیمہ کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ تو انشاءاللہ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے حقیقت اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ہی ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو دبا دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن، اچھے واقعات، اچھی باتیں آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے۔ اور ایک بات اور ضروری کہ ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا تاکہ ویڈیو کا ہر ایک پہلو یعنی واقعے کا ہر ایک پہلو آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر پرورش پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دائی حلیمہ سے فرمایا، اماں روزانہ میرے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اماں میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اپنی بھائیوں کے ساتھ روزانہ جایا کروں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں بیٹا تم بہت نازک ہو، کہیں تمہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ آپ علیہ السلام کی منہ بولی بہن شیمہ وہاں کھڑی تھی، بولی، اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جہاں جہاں یہ میرا بھائی چلتا ہے وہاں وہاں بادل ان پر سایہ کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بہت اصرار کیا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریاں چرانے جانے کی اجازت دے دی نبی پاک علیہ السلام کو۔ ایک دن آپ علیہ السلام بھی بکریاں چرانے بھائیوں کے ساتھ گئے۔ اسی طرح 4-5 دن نبی پاک علیہ السلام بکریاں چرانے بھی ساتھ جاتے رہے۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا محمد آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، جب تیسرا دن گزر ہی رہا تھا تو آپ حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا آیا اور کہا، اماں ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور بھری نگاہ حلیمہ سعدیہ پر پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں تو فرمایا، اماں کیوں روتی ہو؟ اس پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا محمد ہماری بکری شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رو نہیں اماں، چلو ہم اپنی بکری کو شیر سے لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 3 سال تھی۔ دائی حلیمہ نے کہا، بیٹا محمد ایسا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اماں وہ کسی اور کے کہنے پر نہیں ہوتا، جب میں محمد کہوں گا تو شیر ہماری بکریاں لے آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے ساتھ جنگل کی طرف آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے جنگل کے شیرو میری ماں کی بکری واپس دو۔ بس اتنا فرمانا تھا کہ جنگل کے شیر دائی حلیمہ کی بکری ساتھ لیے آ گئے۔ شیر دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا سر رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شیرو
بتاؤ ہماری اماں کی بکری تم نے کیوں اٹھائی؟ تو شیروں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چروانے آتے تھے تو ہم آپ کا چھپ چھپ کر دیدار کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر آپ کے حسن و جمال کا دیدار کیا کرتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے، سبحان اللہ! مگر 3 دن گزر گئے، آپ تشریف نہ لائے تو ہم سے بڑے شیر نے کہا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا ہے تو سعدیہ حلیمہ کی بکری لے آؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ضرور آئیں گے سعدیہ حلیمہ کی بکری واپس لینے، اسی بہانے دیدار ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بکری کا تو بہانہ تھا لیکن اصل دیدار آپ کا کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ السلام علیکم۔ اللہ